بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، علماء نے ایک اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے متعلق عجیب بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان ناموں کا ورد رکھے، جن جن ناموں کو پڑھے، یہ کمالات عزیزی میں لکھا ہوا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، کہ دو نو یعنی لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام 2 یعنی 99 نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کو آپ پڑھیں۔ جس نام کو آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں گے، تو آپ نے اگر بار بار اس کو پڑھا، جتنی درجے آپ کی اس نام کے ساتھ وابستگی ہوتی چلی جائے گی، اتنی درجے اس کا حق ادا ہوتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس نام کا عکس آپ کے وجود پر ڈال دیں گے۔ مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا المتعال، المتکبر، المتعال، المتکبر، یا رافع، یا معز، بلند، برتر، بڑا، اور متعال، بڑی ذات۔ تو جب بندہ ان کا ورد کرنا شروع کر دیتا ہے، بار بار پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شخصیت کو بڑا کر دیتے ہیں اور ان کو عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یا معز، یا معز پڑھتا ہے، یعنی اس کا عکس پھر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا عکس انسان کے جسم پر پڑے گا۔ عکس کا ایک معنی مجھے ایک اور ترتیب مجھے ذہن میں آ رہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں لکھا ہے کہ جنت میں اللہ رب العزت جب انسانوں کو، بندوں کو داخل فرمائیں گے، تو اس وقت کیا انسان صرف اللہ کو دیکھتے رہیں گے یا کسی اور چیز کی طرف بھی نظر جائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ صرف اللہ کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جنت کی دوسری نعمتوں کو بھی دیکھیں گے، نہروں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وقت عین، یعنی درختوں پر بھی نظر جائے گی، محلات پر بھی نظر جائے گی۔ تو فرمایا کہ اتنی عظیم ذات نظر آ رہی ہے اور بندہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب اللہ رب العزت اپنا دیدار کرا رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت کے اوصاف کا عکس، اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کا عکس، وہ ساری کائنات جنت کی نعمتوں میں پڑ رہا ہوگا۔ جس طرف نظر اٹھائیں گے اللہ ہی اللہ نظر آئیں گے۔ درختوں میں دیکھو گے تو اللہ نظر آئیں گے، محلات میں دیکھو گے تو اللہ نظر آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے جامعہ اشرفیہ کے، حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، وہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، جو بھی آتا یہی پڑھتے، یہی دم کرتے، ہر مریض کو یہی کرتے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے تھے۔ اس کے متعلق یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ علماء نے لکھا ہے، اگر یہی آیت مبارکہ، یہی الفاظ یعقوب علیہ السلام پہلے کہہ دیتے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، تو یوسف علیہ السلام گم نہ ہوتے۔ یعنی اتنی مؤثر وظیفہ ہے یہ، یعنی بار بار انہوں نے اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کر دی۔ بار بار پڑھیں گے تو اثرات پیدا ہو جائیں گے، پھر اس کے ذریعے سے دم کریں گے، جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اپنا اس کا فیض نصیب فرما دیں گے۔ تو یاد رکھیے، احتیاج بہت گندا مرض ہے، انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ احتیاج، محتاجی، ہاتھ پھیلانا، اس سے بچنا چاہیے ہر حال میں۔ اس کا وظیفہ بھی حضرت نے بتلایا ہے کہ احتیاج سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ لیجئے، 2 تسبیح جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے فراغت کے بعد۔ سورۃ کہف کا بھی یہ خاصہ ہے، سورۃ کہف کی برکت سے بھی مالداری نصیب ہوتی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی مالدار ہو جائے گا، اور فتنوں سے محفوظ ہونا تو اس کی خصوصیت ہے، یہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک تسبیح یا ناصر یا دو تسبیح یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد 200 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو محتاجی سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور ہر جمعے یہی معمول بنا لیجئے، ہر جمعے کو جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد۔ اور بھی رعایت ہے آپ کو، آپ جمعے کے دن، جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے کا سورج طلوع ہونے تک رات کو پڑھ لیں، دن کو پڑھ لیں، جب بھی اس کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو محتاجی سے محفوظ فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔